جس کی وجہ سے میں بلا تخیر حضرت علامہ مولانا فضل رسول شاہ صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں۔ حضرت صاحب جو کہ پہنچ چکے ہیں، انہوں نے آتی بیان شروع کر دینا ہے، تو اس لیے ان کا باقی جتنی بھی تعریفی کلمات ہیں تشکر کے، میں بھائی محمد رمضان ناصر صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں۔ اللہ ان کی علم عمر کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب میرے ساتھ ایک دفعہ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ ابھی جہاں سست ہو گئے یار، میرے اکیلے کی آواز، گلا بھی بیٹھا پھر بھی میری آواز زیادہ ہے، تو آپ اتنے بیٹھے نعرہ تکبیر۔ وہ کوئی عظیم شخصیت نہیں آ رہی ہے جن کے اساتذہ کا اتنا مقام ہے کہ پوری دنیا کے اندر ان کے طلباء مختلف جگہوں پہ تدریس کر رہے ہیں، انہی عظیم استادوں کے وہ شاگرد ہیں جن کا تعلق لاہور سے ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں، اور ہمارے برادر اصغر کے وہ بھی استاذ محترم ہیں، استاد الاساتذہ ہیں، تو اس لیے ان کی موجودگی کے اندر پھر انہیں فوری میک جو ان کے حوالے بھی کر دینا ہے، تو جتنے منٹ جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہمارا ویسے بھی گاؤں کا جو پروگرام ہوتا ہے، یہ اول ٹائم کے اندر ہی ہم اس کو کوشش کرتے ہیں ختم کرنے کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ یار ابھی ادھر سے آواز نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام حضرات مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین، آج کی یہ پروقار تقریب بسلسلہ عرس پاک حاجی فتح محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ منعقد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہماری حاضری اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری بخشش کا سامان بنائے۔ حاجی صاحب کی بلندی درجات کا سبب بنائے۔
حضرات محترم، وہ جلیل القدر نفوس قدسیہ جنہوں نے اپنے دامن حیات کو محبت الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معطر کلیوں سے لبریز کیا ہے، اور وہ لوگ جن کی زندگی کے شب و روز اللہ کے ذکر و فکر میں گزرتے ہیں، اور جن پر اللہ کی نصرت اور حمایت کی چادر تنی ہوئی ہے، وہ لوگ جو اللہ پاک کی صفات کاملہ کے مظہر ہیں، اللہ پاک نے انہیں قوت تصرف، کرامات سے نوازا ہوتا ہے۔ اللہ نے ایسے عظیم لوگوں کو، یعنی جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، قرآن مجید کے اندر مختلف ناموں سے یاد کیا ہے۔ کہیں اللہ پاک نے انہیں عباد الرحمن کی نوید سنائی ہے، بندے سارے رحمان کے ہیں، لیکن جو خاص ہیں ان کے بارے میں فرمایا عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ پوری دھرتی اللہ کی ہے، ہر گھر اللہ کا ہے، ہر مسجد اللہ کی ہے، لیکن بیت اللہ کی عظمت اور شرافت کے پیش نظر اسے بیت اللہ، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ بندے سارے اللہ کے ہیں، لیکن کچھ خاص ہیں، اللہ پاک نے انہیں عباد الرحمن کے نام سے موسوم فرمایا۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب کوئی ان پڑھ، جاہل، بدبخت بندہ ان سے الجھتا ہے تو وہ بد دعا نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جا رہے ہیں، ایک چور آپ کی طرف جھپٹا کہ میں آپ کی چادر کو آپ سے چھین لوں۔ جب اس نے ہاتھ آپ کی چادر پر رکھا تو آپ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ فرمایا بے شک تو برے ارادے سے ہمارے پاس آیا ہے، میری چادر چرانا چاہتا تھا، لیکن تیرا ارادہ تو برا تھا، تو نے ہاتھ عبد القادر کو لگایا ہے۔ فرمایا اب تو چور نہیں رہے گا، آپ نے چور سے اس کو کتب بنا دیا تھا۔ تو یہ وہ بندے ہیں، اللہ پاک نے کہیں انہیں عباد الرحمن کہا ہے، کہیں پر انہیں خیر البریہ کہا ہے۔ خیر البریہ کا مطلب ہے بہترین مخلوق۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، اولئک هم خیر البریہ،
فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو مخلوق کے بہترین لوگ ہیں۔ تو اللہ کے برگزیدہ بندوں کا قرآن میں دوسرا لقب ہے خیر البریہ، اور کہیں ان کو اللہ پاک نے اصحاب الجمین کہا ہے، نیک لوگوں کو، مختلف نام ہے نا، کہیں عباد الرحمن، کہیں خیر البریہ، کہیں اصحاب الجمین کہا ہے، اور کہیں اللہ نے ان کو اولیاء اللہ کہا ہے۔ اب مشہور اولیاء اللہ ہو گیا ہے نیک لوگوں کے لیے، نام اور بھی ہیں، مشہور اولیاء اللہ ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ جو لفظ ولی ہے نا، اس کی اضافت اللہ کی طرف بھی ہے اور بندوں کی طرف بھی ہے۔ سمجھنا اس بات کو کہ ولی اولیاء اللہ یہ کیوں زیادہ مشہور ہوا ہے۔ القاب تو اور بھی اللہ پاک نے ان کو بڑے بڑے قرآن میں دیے ہیں جو نیک لوگ ہیں، مشہور اولیاء اللہ ہو گیا۔ کیوں؟ لفظ ولی کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے، لفظ ولی کی نسبت بندوں کی طرف بھی ہے۔ وَأَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ ہے، یہاں پر اولیاء کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور اللہ ولی الذین آمنوا یہاں پر ولی کی نسبت بندوں کی طرف ہے۔ تو ولی مشہور اس لیے ہو گیا کہ اس کا ایک طرف تعلق اللہ کے ساتھ ہے، دوسری طرف تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتے ہیں، پھر آگے اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اسی نام کو زیادہ مشہور کر دیا ہے۔ اب جو نیک بندہ ہوتا ہے ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ یہ صالحون میں سے، قرآن میں صالحون بھی ہے، ان کے لیے متقین بھی آیا ہے، صالحین بھی آیا ہے، یہ سارے الفاظ ان کے لیے آئے ہیں۔ یہ صالحین اتنا مشہور نہیں، متقین اتنا مشہور نہیں، عباد الرحمن اتنا مشہور نہیں، اور پھر خیر البریہ اتنا مشہور نہیں، اصحاب الیمین اتنا مشہور نہیں۔ مشہور اولیاء اللہ ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ لفظ ایسا ہے، ادھر بھی کنیکشن ہے، ادھر بھی کنیکشن ہے، ادھر سے فیض لیتے ہیں، ادھر دیتے جاتے ہیں، اور ادھر سے پکڑتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے جاتے ہیں۔ یہ لفظ مشہور ہو گیا۔ اب اس لفظ پہ ہم گفتگو کریں گے۔ کون سا لفظ؟ لفظ ولی۔ اس کے مختلف معنی ہیں، ولی کے مختلف معنی ہیں، اور ہر معنی کی تشریح کی جائے تو جناب بے شمار اسرار رموز کھلتے ہیں۔ لفظ ولی کا ایک معنی ہے مطیع اور فرما بردار۔ کیا معنی میں نے بتایا؟ مطیع اور فرما بردار، یعنی یوں کہہ لیں ولی وہ ہوتا ہے جو فرما بردار ہو، اللہ رسول کا مطیع ہو۔ تو اس کی اطاعت کیسی ہوتی ہے ولی کی؟ تو اس سلسلے میں علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں کہ ولی کی اطاعت کیسی ہوتی ہے۔ یہ بڑی باریک سی بات ہے۔ فرمایا الولی من توالت طاعته من غیر تخلل معصیت، ولی وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت فرما برداری مسلسل ہو، یوں کہیں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی ولی نافرمانی نہیں کرتا۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت مسلسل ہو، اس کا دن ہو یا رات ہو، جلوت ہو یا خلوت ہو، وہ مجمع عام میں ہو یا اندر بند کمرے میں ہو، وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کرتا، بلکہ اس کا ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ رسول کی فرما برداری میں گزرتا ہے۔ جب ہر لمحہ ساری رات، میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی دھوندے، فجری او گناہگار کہاندے، سب تھی نیویں ہوندے۔ جب ولی کی اطاعت ایسی ہو، اسی کو تقوی کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہ ہو، وہ تو بھول بھی جائے نا، مستحب بھی رہ جائے۔ یہاں پر ایک بات سننا، آپ نے یہ سنا ہوگا مسجد میں جب جاتے ہیں تو دایاں پاؤں اندر رکھنا سنت ہے، مستحب ہے، نکلتے ہوئے بایاں پاؤں نکالنا ہے۔ مسئلہ یہی ہے نا، جاتے ہوئے دایاں، آتے ہوئے بایاں نکالنا ہے۔
حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ نے نا ایک مرتبہ ارادتاً نہیں، قصداً نہیں، بھول کر پاؤں بایاں اٹھا لیا مسجد میں جانے کے لیے، ارادے سے نہیں اٹھا، بھول کر، انسان ہے، نسیان اس کی فطرت میں ہے، آپ بھول گئے، بھول کر آپ نے بایاں پاؤں اٹھا لیا، رکھا نہیں، فوراً یاد آ گیا یہ تو خلاف سنت ہے، آپ نے پاؤں تو پیچھے کر لیا لیکن 40 دن تک روتے رہے، پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی ہے جس سے خلاف جناب اولا کام ہونے لگا تھا، جس سے یہ مستحب چھوڑنے جا رہا تھا۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت فرما برداری مسلسل ہو، یعنی اس کا پھر اپنے پورے جسم پر کنٹرول ہے، دل پر کنٹرول ہے، اس کے شب و روز اللہ کے ذکر فکر میں اطاعت و فرما برداری میں گزرتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات سننا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اب تقویٰ نہیں سمجھ آئے گا آپ کو کہ یہ کیا ہوتا ہے، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تقویٰ سمجھایا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ فرمایا المتقی کون ہوتا ہے، صاحب تقویٰ کون ہوتا ہے؟ فرمایا المتقی من سلک سبیل المصطفیٰ، فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو شاہراہ مصطفیٰ پر گامزن ہو، یعنی سرکار کی اتباع میں اس کی زندگی گزرے، متقی وہ ہوتا ہے۔ اب اتباع کیسی ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے ساری عمر خربوزہ نہیں کھایا، کیوں نہیں کھایا؟ کہتے ہیں تو حلال، کھانا جائز ہے، لیکن یہ نہیں سنت سے کہیں مجھے ملا کہ سرکار نے کھایا کیسے، اس لیے آپ نے ساری عمر خربوزہ نہیں کھایا کہ پتہ نہیں ہے سرکار نے کھایا کیسے ہے۔ تو متقی وہ ہوتا ہے جو شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو اور شاہراہ مصطفیٰ پر گامزن ہو، سنت رسول پر عمل پیرا ہو۔ پھر متقی کی دوسری علامت کیا ہے؟ فرمایا متقی وہ ہوتا ہے کہ نبذ الدنیا وراء القفا، جو دنیا کا طلبگار ہو وہ پیر فقیر نہیں، وہ متقی نہیں، وہ ولی نہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جس نے دنیا کو پس پشت ڈال دیا ہو۔ جب بندہ دنیا کو پس پشت ڈالتا ہے نا، پھر پتہ مقام کیا ملتا ہے؟ پھر مقام یہ ملتا ہے، حضرت حارثہ سرکار کے ایک صحابی ہیں، سرکار کے صبح صبح سامنے آئے، فرمایا یا حارثہ کیف اصبحت، آج کی صبح کیسی کی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اصبحت کان مؤمنا حقا، آقا میں نے آج صبح اس حال میں کی ہے کہ میں پکا مومن ہوں۔ فرمایا حارثہ بہت بڑی بات کی ہے، ہر بات کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تو تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ کہنے لگے آقا میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے دنیا کو کنارہ کر دیا ہے، پاؤں کے نیچے روند دیا ہے، اور رات کو میں قیام کرتا ہوں، دن کو روزہ رکھتا ہوں، میں جب صبح اٹھتا ہوں نا اللہ کا عرش بھی میرے سامنے ہوتا ہے، جنت و دوزخ بھی میرے سامنے ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا واقعی تو نے اپنے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے، تو نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی ہے۔ اب حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ نے حضرت حارثہ کے بازو سے پکڑ کر آپ نے فرمایا لوگوں سنو، جس بندے نے یہ دیکھنا ہو کہ اللہ نے جس کے دل کو منور کر دیا ہے اور جس کے دل پر ایمان کو منقش کر دیا ہے، فرمایا وہ میرے حارثہ کو دیکھ لو۔ متقی وہ ہے جو شاہراہ مصطفیٰ پر چلے، ولی یہ ہے، اور فقیر وہ ہے جو دنیا کو کنارہ کر دے۔ یعنی کنارہ کا مطلب یہ نہیں، یہ اسباب ہے دنیا استعمال کرنی چاہیے لیکن اس کو دل میں نہیں بسانا چاہیے، دل میں اس کی محبت نہ ہو، دل میں اللہ رسول کی محبت ہو۔ تو متقی وہ ہوتا ہے جو دل میں دنیا کو نہ بسائے، اور فرمایا متقی وہ ہوتا ہے تیسرے نمبر پر فرمایا فقیر کی یہ علامت ہے کلف نفسہ الاخلاص والوفا، جس نے اخلاص اور وفا کے ساتھ اپنے نفس کو جناب مزین کیا ہو، یعنی اس کی عبادت میں اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو۔ وہ ایک حضرت صاحب تھے نا، کسی گھر میں گئے دعوت کھانے کے لیے، وہاں پر حضرت نے بالکل تھوڑا سا کھانا کھایا،
نماز کا وقت آیا تو نماز بڑی لمبی پڑھی، بڑی لمبی نماز پڑھی. گھر آ گئے تو گھر والے سے کہنے لگے کھانا لاؤ، میں نے کھانا کھانا ہے. چھوٹا بیٹا اس کا حضرت جی کے ساتھ تھا. اب بچے جو ہوتے ہیں وہ من کے سچے ہوتے ہیں. بچہ کہنے لگا جناب آپ نے کھانا تو وہاں کھایا تھا جہاں ہم مہمان گئے تھے. فرمایا وہ تو میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا کھایا تھا. تو وہ بچہ کتنا سمجھدار، اللہ نے اس کے منہ سے کیسی بات نکلوا دی. کہنے لگے ابا جی پھر نماز بھی تم پڑھ لو، وہ اتنی لمبی نماز تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی تھی، اللہ کو دکھانے کے لیے نماز بھی یہاں پر پڑھ لو. فرمایا متقی فقیر وہ ہے جس نے اپنے نفس کو، اپنے اندر کو، اپنے باطن کو اخلاص اور وفا کے ساتھ مزین کیا ہو. اور فرمایا فقیر وہ ہے وجتنب الحرام والجفا، جس نے حرام اور ظلم و ستم سے اجتناب کیا ہو. فرمایا فقیر وہ ہے، فقیر وہ ہے کہ جس نے شریعت مصطفیٰ کا پیرا دیا، شریعت پر عمل پیرا ہوا ہے. اب میں نے دو باتیں کرنی ہیں، توجہ سے آپ سے سننی. تو جو بندہ شریعت پر چلتا ہے پھر مقام کتنا ملتا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ مصر کے ہیں. جس رات ان کا وصال ہوا نا، اتنے نیک بندے تھے، سرکار نے 70 فقیروں کو خواب کے اندر اپنا دیدار کروایا. اور سرکار ایسے ہیں جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہیں. لوگوں نے عرض کیا آقا یہ کس کا انتظار ہے؟ فرمایا آج ہمارے ذوالنون کا وصال ہوا ہے، ہم اس کی روح کا استقبال کرنے کے لیے آئے. یعنی جس نے اپنی زندگی اللہ کے ذکر فکر میں گزاری ہے، سرکار استقبال کے لیے. لوگوں نے جب صبح تحقیق کی تو واقعی ان کا وصال ہو گیا تھا. اور ان کے جب چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا نا، ان کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ وماتا فی حب اللہ. فرمایا اوپر یہ لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں فوت ہوا ہے. یہ ہے جب بندہ اتباع اور اطاعت مصطفیٰ میں زندگی گزارتا ہے تو پھر سرکار بھی نواز دیتے ہیں، اللہ بھی کرم فرماتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. علماء اہل سنت، حضور قبلہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد طاہر تبسم صاحب. حضرات محترم، قبلہ استاد محترم تشریف لا چکے ہیں. تو حضرت کے فرمان کے مطابق کہ آتے انشاءاللہ العزیز تقریر شروع کرنی ہے، تو آپ نے فرمایا ہے صرف ایک بات عرض کر کے میں مائک اپنے استاد محترم کی خدمت میں پیش کر دوں گا. بات کر رہا تھا کہ بندہ جب اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو پھر کس مقام پر وہ فائز ہوتا ہے، کتنی اللہ پاک شانیں، رفعتیں اور بلندیاں عطا فرماتا ہے. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے. آپ جس مصلی پہ نماز پڑھتے تھے، اس مصلی کی وہ جگہ جہاں آپ کی پیشانی ٹکتی تھی، آپ کے مریدوں نے ایک کپڑا لگایا ہوا تھا. جب وہ میلا ہو جاتا تو مرید اتار کر اس کو دھو دیتے، پھر لگا دیتے تھے. میں بات لمبی نہیں کرتا. تو ایک مرتبہ جب وہ کپڑا جس پر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی پیشانی لگتی تھی، آپ جس پر سجدہ کرتے تھے، وہ مقام، وہ کپڑا آپ کے مریدوں نے اتارا، میلا ہوا ہے، اتارا اس نیت سے اس کے دھوئیں گے، لیکن مرید ان کی ادا، ان کا انداز، ان کی عقیدتیں، محبت، پیار، ہر مرید کا اپنا اپنا ہوتا ہے، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنی اپنی عقیدت ہوتی ہے. آپ کے مرید نے جب کپڑا اتارا، اتار کر
اس کو کسی بیگ میں نہیں رکھا، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، بیگ میں نہیں رکھا یا جیب میں نہیں ڈال لیا، بلکہ آپ کے مرید صادق نے اس کپڑے کو اپنی پگڑی کے اندر باندھ لیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچا، رات ہو گئی، وہ آپ کا مرید پگڑی باندھے سمیت ہی سو گیا۔ جب رات سو گیا نا، پگڑی باندھی ہوئی ہے، وہ کپڑا جس پر مجدد پاک رحمت اللہ علیہ سجدہ کرتے تھے، آپ کی پیشانی لگتی تھی، وہ کپڑا بھی آپ کی وہ مرید کی پگڑی میں ہے۔ مرید سو گیا، قسمت جاگ گئی۔ کیا ہوا؟ وہ خود مرید بیان کرتے ہیں، جس رات وہ کپڑا پگڑی میں باندھ کر میں سویا، جس پر مجدد پاک کی پیشانی لگتی تھی، اس رات اس کپڑے کی برکت سے مجھے 12 مرتبہ مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ اس بندے کی پیشانی کے ساتھ لگنے والا کپڑا ہے جس نے اپنی ساری زندگی کبھی مستحب بھی نہیں چھوڑا، ولایت کا یہ مقام پایا کہ مجدد الف ثانی کا لقب پایا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، ولی فقیر یہ ہوتا ہے کہ من سالکا سبیل المصطفیٰ، جو شاہراہ مصطفیٰ پہ چلے، وَنَبَذَتْ دُنْيَا وَرَاءَ الْقَفَا، دنیا کا طلبگار نہ ہو، دنیا کو پس پشت ڈال دیا ہے، دنیا کی محبت اپنے دل میں آنے ہی نہیں دی، اس کو جگہ ہی نہیں دی، وَكَلَّفَ نَفْسَهُ الْإِخْلَاصَ وَالْوَفَا، اور اپنے نفس کو، اپنی روح کو اخلاص اور وفا کے ساتھ مزین کیا، وَاجْتَنَبَ الْحَرَامَ وَالْجَفَا، حرام سے، جفا سے بالکل اجتناب کیا۔ اللہ کریم ہمیں نیک لوگوں سے سچی محبت عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، بلا تاخیر میں قبلہ اپنے استاذ محترم اور بڑے بڑے علماء کے استاذ قبلہ علامہ محمد طاہر تبسم صاحب القادری کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں، اپنے بیدار ہونے کا ذرا ثبوت دیں۔ وہ پچھلے ادھر بندے نظر بھی نہیں آ رہے اور لگتا ہے کہ وہ آپس میں کوئی جلسہ لگا کر بیٹھے ہوئے، تو آپ حضرات نے نعرے کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔